بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالحنان چودھری، BNN ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک سے۔ آج ہم موجود ہیں انجمن تاجران آٹو پارٹس رجسٹر بادامی باغ لاہور کے آفس میں۔ ہمارے ساتھ یونین کے اہم عہدیداران موجود ہیں جو دہائیوں سے اس مارکیٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کی اس کاروباری منڈی پر بڑی گہری وسیع نظر ہے اور بڑا وسیع تجربہ ہے۔ ان سے ہم یہاں کی کاروباری صورتحال پر بھی بات چیت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آٹو پارٹس مارکیٹ بادامی باغ میں کاروباری حوالے سے کیا مشکلات ہیں، انفراسٹرکچرز کے کیا ایشوز ہیں، ان پر بھی بات چیت کریں گے۔ تو ہم سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نائب صدر انجمن تاجران آٹو پارٹس رجسٹرڈ بادامی باغ لاہور طاہر جمیل صاحب کے ساتھ۔ طاہر جمیل صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ یہ مارکیٹ پنجاب، پاکستان اور پورے ملک میں ایک بہترین اس کی پہچان، ساکھ اور دہائیوں سے اس کا ایک نام اور مقام ہے۔ تو آج جو یہاں پر مسائل درپیش ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یہ مسائل حل ہو جائیں تو یہاں کاروباری حالات مزید سازگار ہو سکتے ہیں، یا مسائل حل ہونے کے بعد بھی یہی حالات لیں گے جو آج ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے ہماری مارکیٹ میں آ کے اس کے مسائل کے بارے میں بات کرنے کی ہمیں موقع دیا ہے۔ تو مسائل تو اس مارکیٹ کے جب سے میں ادھر آنا شروع ہوں اس وقت سے کم ہونے کی بجائے مزید بڑھتے ہی رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ مارکیٹ کافی گرو کی ہے۔ پہلے اگر یہاں پہ 5-600 دکان تھی، اب یہاں 5-6 ہزار سے بھی زیادہ دکان ہے، لیکن اس سب کے باوجود انفراسٹرکچر آلموسٹ ویسا ہی ہے جو پہلے تھا۔ نہ یہاں پہ کوئی پارکنگ کی سہولتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ آج تک ہماری ہر گورنمنٹ سے ریکویسٹ رہی ہے کہ ہمیں کہیں پارکنگ پلازا دے دیں تاکہ مارکیٹ کے اندر جو ہر وقت ٹریفک کا پرابلم ہے یہ بہتر ہو جائے، لیکن وہ کسی نے بھی ہمیں اس میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ سیکیورٹی کے مسائل ہیں ہر مارکیٹ کو، وہ پولیس والے بھی یہ کہتے ہیں جی آپ کوشش کریں، آپ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ کوئی گارڈز وغیرہ رکھیں، جو کہ سب کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ کچھ تھوڑا سا یہ روڈز وغیرہ بہتر ہوئی ہیں، ہماری سڑکیں وغیرہ دوبارہ بنی ہیں، کچھ سیوریج کے لیے بھی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ کرے اب جو برسات آئے گی تو پھر صحیح پتہ لگے گا کہ وہ جو سیوریج کا کام ہوا ہے اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا ہے، کوئی بہتری آئی ہے یا ایز اٹ از ہے۔ اب یہ دیکھیں آگے۔ جی، ہم نے انفراسٹرکچرز کے بارے میں بات چیت کی، جس طرح حاجی طاہر جمیل صاحب نے بتایا کہ یہاں پر بڑے دیرینہ مسائل ہیں۔ تو ہمارے ساتھ فائنانس سیکٹری حاجی نصیر اکبر صاحب بھی موجود ہیں۔ حاجی صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جس طرح ڈالر کا اتار چڑھاؤ ہے، پاکستان میں روپے کی قدر نیچے دن بدن گر رہی ہے، حالات بڑے خراب ہیں معاشی طور پر، تو اس سے آٹو پارٹس انڈسٹری پر، آپ کے بزنس پر بھی کوئی اثرات پڑ رہے ہیں، نقصان ہو رہا ہے؟ تو اس سے کوئی اس مارکیٹ میں بھی کوئی بے چینی ہے جو ملکی معاشی صورتحال اس وقت ہے اس کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ایک خاص ٹائم دیا اور ہمارے جو مسائل ہیں اس پہ آپ بات چیت کرنے کے لیے آج خود بادامی باغ آپ تشریف لائے ہیں۔ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں۔ اور یہ جو آپ نے ڈالر کا جو معاملہ بتایا، یہ تو دیکھیں ہمارا اس وقت جو اصل میں ملک میں پارٹس کے علاوہ بھی جو مہنگائی کا جتنا بھی طوفان آیا ہوا ہے، وہ صاف ظاہر ہے ہماری ویلیو جو ڈی ویلیوشن ہوئی ہے اس وجہ سے ہی یہ سارے مارکیٹ میں مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ تو گورنمنٹ سے یہ بھی مطالبہ ہمارا ہے کہ ہم تمام تاجروں کو فری ہینڈ دیا جائے تاکہ ہم ملک کی معیشت کو بہتر کر سکیں۔ جب معیشت بہتر ہوگی تو ڈالر بھی بہتر ہوگا، ایکسپورٹ بھی بہتر ہوگی اور یہاں پہ خوشحالی آئے گی۔ تو اس طرح یہ معاملہ جو سے نا یہ چل رہے ہیں۔ جی، ہمارے ساتھ اسی ممبر انجمن تاجران آٹو پارٹس رجسٹرڈ بادامی باغ شیخ عثمان مختار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ کے مسائل کو، اور آپ کون کون سے وہ مسائل سمجھتے ہیں جو دیرینہ بھی ہیں اور فوری حل طلب بھی ہیں، جن کا حل ہونا فوری طور پر ضروری ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ہمارے بھائی طاہر صاحب نے بتایا ہے کہ یہاں پہ بہت سے مسائل ہیں بادامی باغ میں، کوئی ایک مسائل تو ہے نہیں. مطلب کہ یہاں پہ پارکنگ کا مسائل ہے، یہاں پہ سیوریج کا مسائل ہے. سیوریج کا مسائل تو پھر بھی ابھی تھوڑا حل ہو گیا پیچھے، لیکن ابھی بھی جب بارشیں ہوتی ہیں تو پرابلم پیش آ رہی ہے. کہیں کہیں جگہوں پر پانی کھڑا ہو رہا ہے، کہیں کہیں جگہوں پر مشکلات سامنا ہے. تو یہ جو بادامی باغ کے یہ مسائل جو ہیں، یہ تو سب سے فرسٹ پریورٹی چاہیے یہاں پہ، کیونکہ یہ ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے. تو سب سے پہلے ان چیزوں کو مسائل کو پلازا بنانا چاہیے، کوئی ایسی ویسی جگہ بنانی چاہیے جہاں پر ایک نظم و ضبط ہو، جہاں پر ایک ہر چیز ہو، جہاں پہ لوگ آرام سے آ کر اپنا خریداری کر سکیں اور ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی اس کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. انجمن تاجران آٹو پارٹس رجسٹرڈ مارکیٹ بادامی باغ لاہور کے سیکرٹری جنرل محمد اخلاق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. 1989 10/11 اور 23 34 سال کا لمبا آپ کا سفر. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام بھی دیا، مقام بھی دیا، دولت بھی دی، سب کچھ دیا، مگر آپ کے دل میں آج بھی عاجزی ہے، سادگی ہے، دوستوں سے محبت ہے، اخلاق ہے، مروت ہے، رواداری ہے. اور اس گلشن کو سجانے میں آپ کے اندر ایک لگن، تڑپ اور ایک جذبہ دیکھا ہے. تو کیا یہ دل سے محبت ہے آپ کو بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. اصل میں 89 میں اس مارکیٹ میں آیا ہوں، لیکن میری اسٹرگل کی جو لائف ہے وہ اس سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھی. 99 میں نے اپنے بزنس کا آغاز کیا، اور پہلے بھی میں کچھ پڑھتا تھا طاہر جمیل صاحب سے، کچھ پوچھنا ہوتا تھا. تو جب میں نے پھر انہوں نے ہی مجھے ایک اپنے پاس، ان کی کوئی تیسری منزل پہ ایک سیڑھیوں کے پاس نا یہ کاؤنٹر جتنی جگہ فارغ پڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا یار یہاں پہ بیٹھ جائے کرو. میں وہاں سے پھر میں نے 99 میں نے وہاں سے کام شروع کیا. میری کوئی کمیٹی تھی 1 لاکھ روپے کی نکلی، اس سے میں نے کچھ پارٹس رکھ لیے لوکل بنے ہوئے. ایز اے کوریئر میں نے اپنی زندگی کا آغاز شروع کیا. PDHS کوریئر کے نام سے کمپنی ہے، ساتھ میں وہ میں کرتا ہوتا تھا. تو جیسے ہی وہ پھر طاہر صاحب سے بات چلتی رہتی تھی، میرے محسن ہیں، میرے بھائی ہیں، انہوں نے پھر مجھے فرسٹ فلور پہ ایک روم لے کے دیا اور مجھے تائیوان سے مال بھی امپورٹ کر کے دیا. ان کے والد صاحب، ان کی جو تربیت ہے نا، ان کو ان کے والد صاحب سے ملی ہے، اور ہم نے بھی ان سے بہت کچھ سیکھا. تو 2002 میں وہ جمیل صاحب جو ہے نا جی، وہ ایگزیبیشن میں گئے ہوئے تھے تائیوان کی، وہاں سے میرے لیے کیٹلاگ لے کر آئے. انہوں نے مجھے بولا کہ یار یہ کیٹلاگ جو ہے نا، میں نے فورکلفٹ پارٹس کا نا لگا ہوا تھا وہاں پر ایگزیبیشن میں کاؤنٹر، تو میں وہاں چلا گیا، یہ آپ کے لیے آیا ہوں. وہ کیٹلاگ انہوں نے مجھے دی تو میں ان کا ڈسٹریبیوٹر بن گیا. آج تک میں تائیوان کا ایک، میرے جیسا بندہ جو یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ اپنی یہاں پر میں کہیں پر 4 کرسیاں لگا کے ٹیبل رکھ لوں، تو وہ میں ڈسٹریبیوٹر تائیوان کا بن گیا. 2005 میں طاہر صاحب مجھ کو تائیوان لے کر گئے، تھائی لینڈ تائیوان ہم نے، کیونکہ ویزا ہمارا وہیں سے لگتا ہے. خیر جی، وہ زندگی کے گزرتے رہے. 2003 میں ایک جیک پاٹ اللہ پاک نے مجھے دیا. مجھے لفٹر، میں فورکلفٹ پارٹس کا کام کرتا ہوں، یہ نو پارکنگ گاڑی لوڈنگ آف لوڈنگ کا. تو وہ مجھے ایک کمپنی میں ان کو ٹھیک کروانے کے لیے لے کر گیا تھا اسٹاف. اپنے پاس میرے پاس جو سامان تھا سارا میں نے ڈبوں میں ڈالا، میں لے گیا مظفر گڑھ. وہ مجھے کہتے جی یہ ٹھیک کتنے میں ہوں گے، تو بیچیں گے کتنے کے. مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کتنے کا ہوتا ہے. میں نے پیسے لگا دیے، ایک 5 لاکھ کی اماؤنٹ لگائی، مجھے 6 لاکھ میں 3 لفٹر مل گئے. وہ پھر جب میں نے بیچے نا 15-16 لاکھ روپے کے میرے بکے 20 کے، اس دور میں وہ میرے لیے جیک پاٹ تھا. 2003-4 میں ساتھ میں مجھے طاہر صاحب کی سپورٹ تھی. وہ آہستہ آہستہ پھر ہم آگے چلتے رہے. میں DHL کا بھی وینڈر رہا ہوں، میں کیڈبری کا بھی میرے پاس تھا، اور جو یہ ہے لیز، یہ پورے پاکستان کی ڈسٹریبیوشن بھی میرے پاس تھی. یہ بھی کام میں ساتھ کرتا ہوں. لیکن وہ میں نے صرف اس لیے کیا کہ میرے دوست، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، جو چین مجھے طاہر صاحب نے سکھائی تھی، جو میں نے اپنے مطلب آبزرو کی کہ مجھے چاہیے کہ اس چیز کو، اس سلسلے کو روکنا نہیں چاہیے. ہمیں جس طرح مجھے کسی نے سپورٹ کیا ہے، میرے بھائی نے مجھے سپورٹ کیا ہے، ہمیں بھی لوگوں کو اس طرح کے پرووائڈ کرنے چاہیے. فقیر نہ کسی کو بنایا جائے. کیونکہ میں ادھر نیا آیا تھا 5 سال پہلے، جانتے سب تھے لیکن میرا اس طرح کوآرڈینیشن نہیں تھی. ان کے ساتھ میری اچھی کوآرڈینیشن ہوئی آہستہ آہستہ. اب انہوں نے مجھے پچھلے دنوں ایک خیال کیا، یار مارکیٹ ہماری رینوویٹ ہونی چاہیے. میں کہا جی بالکل ہونی چاہیے. میں نے
میں نے ان کو طریقہ بتایا، مارکیٹ کے سارے جو تاجران تھے ان کو بلا کے ان سے مشورہ کیا، جی ہم کو سب کو پیسے ڈالنے ہیں. وہ ہم نے پیسے ڈال کے اس وقت مارکیٹ میں، اس مارکیٹ میں صرف بجلی کی تاریں اپنی جگہ پہ چلی گئی ہیں صاف ہو کر، ٹیلی فون کی اور دوسری کیبل جتنی ہیں وہ ساری ایک پراپر ہم نے اینگل بنوائے ہیں، ان کے اندر ہیں. اس کے بعد وائٹ واش کروایا ہے، جتنے شٹر ہیں دکانداروں کے وہ سارے پینٹ کروائے ہیں. یہ مارکیٹ ساری مارکیٹ سے الگ اس وقت آپ کو لگے رینوویٹ ہو چکی ہے. یہ اللہ آپ کو آسانیاں دے تو آسانیاں تقسیم کرنے کے بھی توفیق دے. اشفاق احمد صاحب یہ ہمیشہ کہتے تھے، ہر ٹی وی پروگرام میں بھی کہتے تھے، تو یہ کوٹیشن ان کی بڑی شہرۂ آفاق ان کی بنی. کو رہنمائی کرنے والے مل جائیں تو کامیابی کے آپ دن بدن قریب سے قریب ترین ہوتے جاتے ہیں، جس کی ایک زندہ و جاوید مثال محمد اخلاق صاحب ہیں. اب میں بڑھتا ہوں سیکٹری اطلاعات و نشریات انجمن تاجران آٹو پارٹس مارکیٹ خواجہ محمد زاہد صاحب کی جانب. خواجہ صاحب، آپ کے پاس اطلاعات و نشریات کا قلمدان ہے. سب سے اہم خبریں اور سب سے ضروری خبریں اور سب سے مستند خبریں آٹو پارٹس بادامی باغ مارکیٹ کی آپ کے پاس ہی ہونی چاہیے اور ہوں گی بھی. تو آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ تاجر مطمئن ہے یہاں کے کاروباری حالات سے، یہاں پہ انفراسٹرکچر کی صورتحال سے، یا کچھ یہاں پر بہتری کی ضرورت ہے؟ اگر بہتری کی ضرورت ہے تو وہ کس طرح کی بہتری ہے جو یہاں پر ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری ٹیم آپ کی بہت مشکور میں سے اور سلام پیش کرتا ہوں. اور سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ جو میرے ساتھی ہیں نا، انہوں نے سب نے 1988 سے لے کے 2023 تک، اب 24 کا آغاز ہونے جا رہا ہے، پوری گفتگو کو ایسے کیا جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہیں. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آلموسٹ جو ہم گفتگو کر چکے ہیں نا، یہی مسئلے مسائل ہیں اور ان کے حل بھی اسی میں موجود ہیں جو انہوں نے بتا دیے ہیں. اور ایک چھوٹا سا مسئلہ میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ کسی بھی ملک و قوم کی ترقی کے لیے رسل و رسائل کی آمد و رفت کی صاف ہونا، کلیئر ہونا، وہ بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے. اور اسی طرح ان کی شب روز کی جو محنت ہے نا، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے اور دارین کی کامیابیوں کا بھی یہ ذریعہ بنے. ٹھیک. اور ہماری جو سپریم کونسل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سلامت رکھے اور اسی طرح محنت کرنے کی، دن رات کوشش کرنے کی توفیق دے اور ان کو صحت تندرستی سلامت رکھے. انجمن تاجران آٹو پارٹس مارکیٹ بادامی باغ لاہور کے آفس میں ہم موجود ہیں. یہاں پر تاجر عہدیداران نے ہمارے ساتھ بات چیت کی اور جو یہاں پر مسائل درپیش ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کیا اور ملکی معاشی صورتحال پر اور جو معاشی پالیسیز ہیں حکومت کی ان پر انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. آپ نے ان کی گفتگو سنی تو ہم مارکیٹس کے، ٹریڈنگ سیکٹر کے جو مسائل ہیں ان کو حکام بالا تک پہنچانے کے لیے اب ان تاجروں کی آواز حکام بالا تک پہنچاتے رہیں گے، آپ کے سامنے لاتے رہیں گے وہ مسائل جو حل طلب ہیں، جن کو حل ہونا چاہیے، جن کے حل ہونے سے کاروباری ساکھ بہتر ہو سکتی ہے، ملکی معاشی ساکھ بہتر ہو سکتی ہے. ہم آج کے اس سلسلہ گفتگو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ سے ہوگی پھر ملاقات. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.